قبلہ میں آیت پڑھنے لگ رہا ہوں سورہ انبیاء کے اندر، حضور سورہ انبیاء کے اندر اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، حضرت لوط کا ذکر کیا، حضرت اسحاق کا ذکر کیا، حضرت یعقوب کا ذکر کیا۔ اکٹھے ان انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ہو جاتی مجلس اگر یہ بیدار ہوتے، میں نے ٹھہر ٹھہر کے آیت پڑھی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اکٹھے انبیاء کا، بڑے بڑے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کی طرف وحی کی، اچھے کاموں کی، ہم نے اچھے کاموں کی وحی کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنے کی وحی کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ زکوٰۃ کی ادائیگی کی وحی کی۔ یہ تو آیت کا پہلا حصہ ہے۔ مقصد میرا یہ ہے جو اب پڑھنے لگا ہوں، امام کا لقب ذہن میں رکھنا، زین العابدین۔ اللہ کہہ رہا ہے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سارے نبی عابدین میں تھے۔ اب مجھے خبر نہیں ہے جو بولا ہے تو کیوں بولا ہے، اور جو خاموش رہ گیا وہ کہاں رہ گیا۔ یہ سارے نبی کس میں تھے؟ عابدین میں، اور میرا مولا عابدین میں نہیں، زین العابدین ہے۔ سبحان اللہ ہے سید سجاد زین اللہ۔ اور پھر دیکھو عوام کی بات نہیں، جاگ کے سننا، جاگتے رہیے گا، عوام کی بات نہیں، انبیاء کی بات ہو رہی ہے۔ انبیاء میں بھی غیر معروف نام نہیں، بڑے بڑے نبی، ابراہیم جیسے، نوح جیسے، موسیٰ، ہارون، اسحاق، یعقوب، لوط جیسے انبیاء کے نام لے کے اللہ کہہ رہا ہے یہ عابدین میں تھے۔ اور سجاد ہے زین العابدین، نوح عابدین میں۔ ویسے تو آپ سمجھ گئے ہیں، جو پہنچے ہوئے ہیں یقیناً تبھی تو یہاں پہنچے ہیں، لیکن جو نہیں پہنچ رہے انہیں تھوڑا سا اور راستہ بنا دیتے ہیں۔ نوح عابدین میں، ابراہیم عابدین میں، اسحاق عابدین میں، یعقوب عابدین میں۔ تو جب اتنے بڑے بڑے نبی عابدین میں ہیں، باقی تو خود بخود عابدین میں آ گئے نا، تو سارے نبی ہیں عابدین میں۔ سجاد ہیں زین العابدین۔ زین العابدین کا ترجمہ ہے عابدین کی زینت، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ خاموش رہ جاؤ تو آپ کی مرضی ہے، بول پڑو تو ذکر حق کا ہو رہا ہے۔ سجاد ہے زین العابدین، انبیاء ہے عابدین، ماننا پڑے گا۔ نوح کی زینت سجاد ہے، ابراہیم کی زینت سجاد ہے، عیسیٰ کی زینت سجاد ہے، موسیٰ کی زینت۔ انبیاء کی زینت کا نام سید سجاد، انبیاء کی زینت۔ اچھا زینت کیا ہے؟ اب میں سمجھ گیا جو نہیں بول رہے۔ زینت کا ترجمہ اللہ جانے آپ کے پاس کیا ہے، ہم قرآن سے پوچھتے کہ بھلا میں آیت پہ آیت پڑھوں گا۔ ہوتا ہے نا جہاں بندہ نہیں مان رہا ہوتا، وہ آخر کار بندہ ہار مان کے قرآن لے آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ لو بھائی میرا قرآن پہ ہاتھ ہے، اللہ کی قسم سچ کہہ رہا ہوں۔ تو بھائی میں قرآن پہ ہاتھ تو نہیں رکھ رہا، لیکن قرآن پڑھ رہا ہوں، آیتیں پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ اے قرآن ہمیں جلدی سے بتا دے یہ زینت کیا ہے۔ سورہ کہف کی آیت پکار اٹھی، کیا؟ اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے جو کچھ زمین پر پیدا کیا ہے یہ زمین کی زینت ہے۔ کس کی زینت ہے؟ پورا بھیگ رہا ہوں، میری قمیص پوری بھیگ رہی ہے، تھوڑا سا معیار سماعت بلند کیجئے گا۔ یہ بہتے ہوئے چشمے، یہ باغات، یہ گھنے گھنے درخت جو آپ نے چھوڑے نہیں ایک بھی، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو تھوڑے بہت بچے ہیں اسے بھی کاٹنے کے چکر میں، اور پھر پریشان ہے بھئی گرمی بہت پڑ رہی ہے، تو خود آپ نے تباہی بچائی بھی ہے، میں ایسے ہی پیغام دے سکتا ہوں نا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے جو کچھ ہم نے زمین پر پیدا کیا، یہ باغات، یہ مہکتے ہوئے پھول، یہ بہتے ہوئے چشمے، یہ سب زمین کی زینت ہے۔ اگر یہ سب ہٹا لیا جائے تو زمین کیا ہے؟ ایک بنجر میدان، ایک گنجی زمین جسے آنکھ دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ ہے مفہوم زینت۔ اچھا یہ تو ہے زمین کی زینت، اے قرآن ہمیں بتا کوئی آسمان کی بھی زینت ہے؟ یہ زین العابدین کی مجلس سن رہے ہیں، اللہ جانے کہاں جا کے سن رہے ہیں، کہیں آئیے گا بیدار لوگوں میں۔ کوئی آسمان کی زینت ہے؟ پھر قرآن کی آیت پکار اٹھی، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا
बेज़ीनतन लिलकवाकिब। कुरान कहता है ये, अब ये भी समझने की बात है, आसमान नहीं कहा सिर्फ, कहा आसमान दुनिया को, आसमान दुनिया को हमने कवाकिब से, नुजूम से, सितारों से मुज़य्यन किया है। तो आसमान की जीनत है सितारे। जो बिल्कुल हैरान बैठे हुए हैं, आसमान की जीनत क्या है? सितारे। सितारे हटा लो, पीछे आसमान क्या है? मैं अपनी जेब से कुछ कहूँ दीवार पे दे मारो। कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, ए कुरान बताइए आसमान क्या है? फिर आयत पुकार उठी, सुम्मस्तवा इलस्समाए वहिया दुखानुल। कुरान कहता है ये धुआं है, दुखान है, जिसे जमाया आसमान बन गए। तो ये जमा हुआ धुआं है, आसमान है दुखान, आसमान है धुआं। जागिएगा खुदा के लिए, आसमान क्या है? धुआं है। और फिर हमने इससे मुज़य्यन किया ज़ीनत नजूम से, सितारों से मुज़य्यन किया। तो जैसे सब्ज़ा ज़मीन की ज़ीनत, मैं देख रहा हूं कौन यूं 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 करके झोंके ले रहा है और कौन बेदार बैठा हुआ है। जैसे सब्जा ज़रात ज़मीन की ज़ीनत, जैसे सितारे आसमान की ज़ीनत, सज्जाद है अंबिया की ज़ीनत। अब मुझे खबर नहीं है कौन किस ख्याल में बैठा है। आयतें जितनी पढ़ सकता था मैंने पढ़ दी। कुरान आपके सामने है, मयार समात को बुलंद कर दीजिएगा। जुमला सजाने लगा हूं, खुदा के लिए जाग के सुनिएगा। अगर दुनिया से उसकी ज़ीनत छीन ली जाए तो एक बंजर मैदान है। अगर आसमान से उसकी जीनत छीन ली जाए तो उड़ता हुआ धुआं है। अगर सज्जाद न होते, अंबिया की इबादत उड़ता हुआ धुआं है। क्या है अंबिया की इबादत? एक बंजर मैदान। अगर सज्जाद ना हो, उड़ता हुआ धुआं। जुमला कहूं, अब आपकी चॉइस पे कहता हूं, आराम से कहूं, प्यार से कहूं या जोर से? बाज़ लोग कह रहे हैं नहीं कहो तो अच्छा है, हमारे लिए बहुत हो गया। तवज्जो है, लेकिन मैंने तो कहना है सही। मैंने जिसका खाया है उसी की बात करनी है। आपके मिजाजों को देख के थोड़ी चलना है। जिनका जिक्र है उन्हें राजी करना है। मयारे समात को खुदा के लिए बुलंद कीजिएगा। मैं जुमला कहने लगा हूं, सज्जाद न हो, अंबिया की इबादत, उड़ता हुआ धुआं, बंजर मैदान है। तो ये भी अली, लेकिन सानी अली है। तो जब सानी अली के बगैर अंबिया की इबादत धुआं हो जाए, मौला अली के बगैर गुनाहगार की इबादत कैसे कबूल हो जाती है?